معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی، آخری رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے سمجھ گئے ہوں گے، رمضان کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، بس کچھ ہی دن بچ گیا ہے۔ رمضان سے پہلے کچھ ضروری اعمال، کچھ ضروری کام کیا کرنا ہے انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خوشخبریاں سناتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی کہ آتاکم رمضان شہر مبارکہ قد فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے لوگو، رمضان کا مہینہ آ گیا، مبارک مہینہ آ گیا۔ آتاکم رمضان شہر مبارکہ، کہا مبارک مہینہ ہے، قد فرض اللہ علیکم صیامہ، تحقیق کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے اوپر اس مہینے میں رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے؟ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ شیطان شرکس کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ ہم تماموں کے اوپر فرض ہے۔ بہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کیا ہے۔ میرے بھائیو، اتنا مبارک مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ملے، اور ملنے کے بعد اگر آدمی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا، یقیناً وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا ہے ان کے لیے۔ جبرائیل بد دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی آمین کہتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جو عنقریب آنے والا ہے، جس میں جنت کی سیل لگی ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات کتنے نہ کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ مبارک مہینہ عنقریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، تیار رہیے اس کے لیے۔ مہمان جتنا مقدس ہوتا ہے، جتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی ہم تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت برکتوں کو لے کر کے آنے والا ہے ہمارے درمیان، آپ اس کے لیے تیاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ آمین کہہ رہے تھے، یہ ہر دفعہ آپ سنے ہوں گے۔ بد دعا کی ہے ان کے لیے، منبر پر چڑھ رہے تھے، کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھے، کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھے، تب بھی بولے آمین۔ صحابہ کرام سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول، آج ہم نے ایسی بات آپ سے سنی ہے، کبھی آپ آمین نہیں کہتے تھے جب منبر پر چڑھتے تھے، تو کیا مسئلہ کیا ہے، کیا ماجرا تھا؟ سنو سنو میرے بھائیو، جنت کی سیل لگی ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ارے جان جاوے جاوے، رمضان کا روزہ مت چھوڑو، نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا جبرائیل آئے تھے، کہا اس شخص کے لیے ناک خاک آلود ہو، یہ بد دعا ہے، ہلاکت ہو اس کے لیے، بربادی ہو اس کے لیے۔ کہا کس کے لیے؟ تو جبرائیل کہتے کہا اس شخص کے لیے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ آئے اور اپنے آپ کے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، یقیناً وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے۔
ہیں، بڑا بد نصیب ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ان قریب آنے والا ہے، تیار رہیے اس کے لیے، اچھی نیت کیجئے، ارادہ بنائیے کہ نہیں پورا روزہ رکھنا ہے اور اپنے آپ کی گناہوں کو معافی کرانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ آپ سب سنے ہوں گے ایک اور واقعہ کہ دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ آتے ہیں اور آ کر کے کیا کرتے؟ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ایک شخص کی انتقال 1 سال پہلے ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے ایک آدمی، ایک شخص شہید نہیں ہوتا ہے، 1 سال تک اور مزید وہ زندہ رہتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اسے ملا، شہید ہو گئے ایک آدمی بغیر شہید کا یوں ہی 1 سال بعد وفات ہوتی ہے۔ کسی نے خواب دیکھا، کہا اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے، وہ جو 2 بھائی تھے دونوں ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا، ایک شخص شہید کی موت مرا ہے، ایک یوں ہی موت مرا ہے، ایک یوں ہی عام وفات ہوئی ہے، لیکن جب جنت جا رہے ہیں تو جو یوں ہی وفات جن کا عام وفات ہوئی تھی وہ پہلے جنت کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور جو شہید پائے ہیں، جو شہید کی موت مرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں جنت جا رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ 1 سال مزید زندہ رہا، اس کو 1 مہینے کا رمضان مبارک کا مہینہ ملا، اسے رمضان کا بابرکت مہینہ ملا۔ میرے بھائیو، وہی مہینہ ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے، وہی مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہماری گناہیں اتنی ہو گئی ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں اگر ہم نے صحیح نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور جتنی بھی عبادات ہیں کیے کریں گے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں ہمارا داخلہ لکھوا دے۔ میرے بھائیو، تیار رہیے، نیت کیجئے، صحیح ارادہ کیجئے، چھوڑیے پچھلے نہیں رکھ پائے یا نہیں رکھتے تھے، امسال ارادہ کیجئے کہ نہیں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ جب آدمی اچھا نیت کرتا ہے، ارادہ اچھا کرتا ہے، تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیاں کیسا پیدا کرتا آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے 99 نام ہیں، یاد رکھیے گا، ان میں سے ایک نام ہے کریم۔ اللہ کریم بھی ہے میرے بھائی، اللہ ایسے بدلہ دیتا ہے، اللہ اکبر، جو ہم سوچ نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا، لیکن اللہ کے یہاں ایسا ہے، وہ جب ججمنٹ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، بدلہ دیتا ہے، کیسا بدلہ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کہا حدیث کے اندر ہے، اگر کوئی آدمی خالی نیت کرتا، بس عمل نہیں کرتا، نیت خالی کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اچھی نیت ہے، سوچ اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ججمنٹ۔ اگر خالی آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مکمل ایک نیکی اللہ لکھ دیتا، خالی سوچ کا، ارادہ کا، نیت کا، اللہ اکبر۔ اور اگر آدمی ارادے پہ اتر جاتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو قربان جائیے اللہ اکبر ہمارے دین اسلام پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے 700 گنا سے لے کر کے 10 گنا تک نیکی بڑھا کر کے لکھتا ہے۔ اللہ یہ دین ہے میرے بھائی، خالی آپ ارادہ کیجئے، صحیح سوچ رکھیے، نیت اچھی کیجئے کہ نہیں اتنا کام کاج ہے، یہ ہے، کیسے رکھ پائیں گے، نہیں۔ جب آدمی اللہ سے عہد کرتا ہے، نیت اچھی رکھتا ہے، سوچ اچھا کرتا ہے، اللہ کیسے آسان کرتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیں، ایک صحابی تھے جس کا نام تھا انس بن نضر، نام یاد رکھیے گا بھیا، انس بن نضر، یہ وہی صحابی ہیں غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں یہ شریک نہیں ہو پائے، ملال تھا، اس کو غم تھا، حزن تھا ایک، کہ میں اسلام کا جو پہلا معرکہ ہے میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پایا، بڑی اس کو افسوس تھا۔ لیکن یہ ارادہ کرتا ہے کہ نیکسٹ اگر کوئی مسلمانوں کی جنگ ہوگی، کفر اور اسلام کا کوئی جنگ ہوگا، تو میں انشاءاللہ شریک ہوں گا۔ یہ آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں شریک ہوں گا، اور یہ ارادہ کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میں لڑوں گا بھی تو ایسا لڑوں گا کہ اللہ بھی اوپر سے دیکھے گا۔ یہ وہی انس بن نضر ہے۔
जंग बदर के बाद दूसरा मार्का जो पेश होता है वो जंग उहद का होता है सन 3 हिजरी शव्वाल के महीने में। यही सहाबी शरीक होते हैं जंग उहद के मैदान में, और मैदान के उहद में शरीक होते हैं। इरादा अच्छा है कि अल्लाह भी देखेगा, नहीं शरीक हो पाए उस जंग के अंदर, लड़ते हैं, ताबड़तोड़ हमला करते हैं, सफों को चीरते हैं और चीर करके उहद मैदान की तरफ आगे बढ़ते हैं। सहाबी ने देख करके कहा, अनस कहाँ जा रहे हो आगे की तरफ, कहाँ भाग रहे हो उधर? कहा, मत रोको, मुझे उहद की पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर। कहा, उहद की मैदान से मुझे खुशबू महसूस हो रही है। लड़ते लड़ते ताबड़तोड़ हमला करते करते मैदान उहद में जाकर के शहीद हो जाते हैं, और इतना जख्म लगता है इस सहाबी के अंदर कि लाश को पहचानने के काबिल नहीं रह गया था। इतने मार खाए थे, पहचानने के काबिल नहीं था। आखिर में उसकी बहन ने उसकी उंगली के पोर से अपने भाई को पहचाना था कि यही मेरा भाई अनस बिन नजर। छलनी छलनी हो गया था मेरा भाई। इरादा कीजिए, सही नीयत कीजिए। जब आदमी इरादा अच्छा करता है अल्लाह आसान करता है। जब रमज़ान का मुबारक महीना आता था अल्लाह के नबी जोश दिलाते थे। मैं भी वही कह रहा हूँ आपको मेरे भाइयों, दुनिया कुछ नहीं है। अगर दुनिया ख़त्म हो जावे, इसके बदले में अगर जन्नत मिले तो क्या है? फीका है कि नहीं फीका है बोलो? लेकिन कुछ लोग, मुझे माफ़ कीजिएगा, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, मेरे बताएंगे कुछ ज़रूरी काम। जितनी चीज़ें हैं आप रमज़ान से पहले ही निपटा लीजिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रमज़ान में इतने ज़रूरत के सामान ले लेते हैं, या तो फिर बाद में बात आएगी कि तरह तरह का डिश, तरह तरह के खाना, और पूरा रमज़ान बाज़ार में। और जो टेलर भाई है वो, माफ़ कीजिएगा मैं आपको टारगेट नहीं करता हूँ, कपड़े इतने लेकर के परेशान रहते कि पूरा रमज़ान उसका यूँ ही गुजर जाता है। नहीं मेरे भाइयों, अगर ये छोड़ करके अगर जन्नत का लिबास हमें मिले, जन्नत मिले, सस्ता है कि नहीं सस्ता है बोलो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश दिलाते थे, अरे वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा। अरे दौड़ो दौड़ो, जन्नत मिल रही है, दौड़ो, सेल लगी है, ऑफर लगी हुई है जन्नत की। इतना सवाब है कि ये करोगे इतना मिलेगा, ये करोगे इतना मिलेगा, ये करोगे इतना मिलेगा, अभी ऑफर लगी हुई है, दौड़ो दौड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जोश दिलाते थे, एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी जन्नत मिल रही है, हाथ में खजूर है, खजूर खा रहे हैं, मैदान बदर का मौका है। अल्लाह के नबी बोलिए, आप शहीद होंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शहीद हो जाओगे तो जन्नत में जाओगे। आप जानते हैं उस सहाबी ने क्या किया? अरे खजूर का कटोरा फेंक दिया और दौड़ गए मैदान की तरफ, शहीद हो गए। क्यों? अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से निकली हुई है जन्नत मिलने वाली है। मेरे भाइयों, वही मुबारक महीना आने वाला है, जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। रोज़ेदारों के लिए ख़ास एक दरवाजे को मुख्तस कर दिया है, जिसे बाबुर रैयान, रैयान कहा जाता है। जो वो महीना आने वाला है जब आदमी नेकी करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा चढ़ा करके देता है। मैंने कहा अल्लाह करीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीम है, और हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह कहता है ये रोज़ा ख़ास मेरा बंदा मेरे लिए रखता है, और मैं इसको इतना बदला दूंगा, जब अल्लाह बदला देने आए तो वो लोग कितना बदला दें। समझ गए? अच्छी नीयत कीजिए मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक का महीना हमारे दरमियान अनकरीब आने वाला है। उसके बाद ये है रमज़ान से पहले कुछ काम कर लीजिए आप, कुछ ज़रूरी अमाल। सबसे पहली चीज़ क्या है? गौर से सुनिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि रमज़ान का रोज़ा अगर किसी का छूट गया हो तो रमज़ान से पहले पहले आप उसकी क़ज़ा कर लीजिए, उसकी क़ज़ा कर लीजिए आप। कुछ मर्द होते हैं उसकी भी रोज़ा छूट जाती है, सफ़र की वजह से, बीमारी की वजह से रोज़ा छूट गया, लेकिन ये फ़र्ज़ रोज़ा है, इसकी क़ज़ा आपके ऊपर लाजिम, इल्ला है कि वो मसाइल आएंगे जिस पर फ़िदिया लगता हो, जो देता हो, लेकिन जिसके ऊपर क़ज़ा हो और रमज़ान का महीना आने से पहले अपने रोज़ों की क़ज़ा पूरी कर ले। औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उसकी भी रोज़ा छूट जाती है, वो लोग भी क्या करें? रमज़ान के आने से पहले अपना रोज़ा पूरा कर ले जो पिछला छूट गया हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मेरे रमज़ान के रोज़े जो छूट जाया करती थी, मैं कब रखती थी? शाबान के महीने में, जो महीना चल रहा है। बकिया महीनों में मैं मसरूफ़ हो जाती थी,
ٹائم نہیں ملتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہتی تھی، وقت نہیں ملتا تھا۔ میں اپنا چھوٹا ہوا روزہ جو رمضان کا مہینے کا تھا میں شعبان میں مکمل کر لیتی تھی۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا میرے بھائیوں، خاص کر کے میری مائیں بہنیں آپ ضرور سنیں اور آپ بھی سنیں، نقطہ یہ ملا جو پوچھتا ہے سوال کہ مولوی صاحب میرا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اور شوال کا جو 6 روزہ رکھنے کا ہے، پوچھتے ہیں لوگ کہ پہلے یہ رکھیں گے تب اس کے بعد یہ رکھنا ہوگا کیا؟ اس سے یہ نقطہ یہ ملا کہ حضرت عائشہ شعبان میں اپنے چھوٹا ہوا روزہ پورا کرتی تھی۔ اگر آپ نے قضا پورا نہیں کر پایا ہے تو شوال کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، رمضان سے پہلے آپ کیا کیجئے میرے بھائیوں، رمضان تک آنے کی دعا مانگیے، رمضان پانے کی آپ دعا کیجئے۔ آتا ہے کتابوں کے اندر اسلاف 6 مہینے دعا کرتے تھے میرے بھائیوں، کیا کے لیے؟ رمضان کا مہینہ پانے کے لیے 6 بیفور مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب دے کرنا، رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمانا۔ 6 مہینہ اسلاف دعا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا یہ اسلاف پھر 6 مہینہ دعا کرتے تھے، کیا چیز کا؟ کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جو بھی میں نے عمل کیا، جو بھی نیک اعمال کیے، قبول ہونے کی دعا کرتا تھا 6 مہینے کہ اللہ تو اسے قبول کرنا۔ میرے بھائیوں آپ بھی دعا کریں کہ رمضان مبارک کے مہینے ہمیں نصیب فرمانا۔ اس بھاگم دوڑ میں موت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہیں عطا پتہ ہے میرے بھائی کہ رمضان ہمیں ملے یا نہیں ملے گا، رمضان کا روزہ رکھ پاؤں یا نہیں رکھ پاؤں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ شب قدر میں جاگتے تھے، لیکن آج اس رمضان کو اسے نصیب نہیں ہوا، یہ رمضان اسے نہ مل سکا، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے میرے بھائیوں۔ تو ایسے ہی دعا کرے، آپ نہیں جانتا ہے موت کب آ جاوے گی، کب ہماری روح قبض کر لیا جاوے گا، نہیں پتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں کہ بار الہ ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرمانا۔ سب کو یہ دعا کرے پہلے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آپ کو مل جاوے تو شکر ادا کرے میرے بھائی، شکر ادا کرے کہ اللہ تیری توفیق سے، تیری رحمت سے تو نے مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور مہینہ کتنا مقدس ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ شکر ادا کریں، قدر کریں۔ بات یہ ہے جب آدمی کے پاس نعمت رہتی ہے تب اس کا قدر نہیں جانتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، صحت ہے آدمی قدر نہیں جانتا ہے، جب ہاسپٹل کے بیڈ میں پڑ جاتا ہے تب قدر کرتا ہے اللہ صحت لوٹا دے، صحت لوٹا دے اللہ۔ بوڑھا ہو جاتا ہے تب قدر کرتا ہے، تب جوانی سمجھ میں آتی ہے، نعمت ملتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب نعمت ہاتھ سے چلا جانے لگتا ہے تب آدمی کو احساس ہوتا ہے اللہ فلاں ٹائم فلاں کام یہ کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مر گیا آدمی، چلا جاوے گا آدمی، تمنا کرے گا کاش دنیا کے اندر بھیج دے اللہ تاکہ نیک اعمال کر لیتا۔ سیل لگ رہی ہے آپ کو میرے بھائیوں، رب کی رحمت ہے، کوئی برکھا برسنے والی ہے، اور دامن میں اگر رب کی رحمت نہ ملے تو کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ آج۔ سمجھ گئے؟ نعمت جو ملے قدر کرو۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہم کو ملنے والا ہے، اگر ملے تو اس کی قدر کرو، یوں ہی مت گواؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بے ڈھنگی چلتا آ رہا ہے اس کا ویسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ بھی گزر جاتا، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ایسا نہ ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں کھانے کا مہینہ منا لیتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جو ہم کے ملنے والا ہے کثرت سے اس میں اللہ کو راضی کر لو۔ کھانے
کھانے کا مہینہ بنا لیتا ہے، جس مادے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے ہاضمہ کے لیے ہمارے لیے تھوڑا سا آرام دے کے لیے بنایا ہے، لیکن ہائے مسلمان پہلے دیکھیے گا، سب سے پہلے تو رمضان کا کٹ انہیں تیار کر رکھا ہے، کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، طرح طرح کا ڈش جو غیر رمضان میں ہمیں نہیں ملتا ہے، بولو رمضان کے مہینے میں ہمیں نصیب ہوتا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، خاص کر کے میری ماں اور بہنوں پر اتنا ظلم مت کرو، میرے بھائیو مبارک مہینہ ہے، کھانا کھانے پکانے میں اس کا پورا دن گزر جاتا ہے، نہیں، اسے بھی مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے دیجیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب نعمت مل رہی قدر نہیں کرتا ہے، دیکھیے گا 4 دن چاند دکھا، 2 دن 4 دن 5 دن یا خوب سے خوب 10 دن دیکھیے گا مسجدوں کی رونق ماشاءاللہ بھری کی بھری رہے گی، جیسے ہی ایک عشرہ ختم پتہ نہیں یہ ہمارے بہت لوگ، ہمارے بھائی لوگ کہاں جاتے ہیں، پھر میں بیچ میں غائب ہو جاتے، ہوتا کہ نہیں ایسا؟ جوش ایک دم شروع میں آئے گا تو ایسا جوش ٹھیک ہے، اچھی بات ہے میرے بھائیوں، رمضان تو وہی ہے، یہ تقوی کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیتا ہے، یہ مہینہ ایک مہینہ ہمیں کورس دیتا ہے، کس چیز کا؟ تقوی کا، یہ چینجنگ کا مہینہ ہے۔ آدمی صبح اٹھتا نہیں تھا، رمضان میں اٹھتا ہے، آدمی صبح کھانا کھاتا ہے جو کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا، آدمی صبح کھانا کھاتا ہے، آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ورزش ہوتی ہے، چینج کرتا ہے ہماری لائف کو۔ میرے بھائیو اگر واقعی انسان یہ خالی ارادہ کر لے کہ جو گٹکا کھاتا ہو، جو شراب پیتا ہو، اگر رمضان سے اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ یہ چینج کا مہینہ ہے میرے بھائی، سب چیزیں پلٹ جاتی ہے، سونے کا وقت پلٹ جاتا ہے، اٹھنے کا وقت بدل جاتا ہے، کھانے کا وقت بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس مہینے میں چینج کرو، اور ایسا نہ ہو کہ 10 دن رہے، 12 دن پڑھے، 5 دن مسجد میں رہے، پھر غائب، اور پھر آخری عشرے یہاں تک کہ عید تک مسلمانوں کو دیکھیے گا خالی بازار کی رونقیں بنے رہیں گے۔ افسوس ہے میرے بھائیو، بڑا بد نصیب ہے وہ جو مبارک مہینے کو چھوڑ کر کے ہم اور بازاروں کی رونق بنتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس کی قدر کریں۔ ایک بات اور، رمضان مبارک کے پہنے سے پہلے ایک چیز اور کریں میرے بھائیو، آپ کیا کریں؟ افطاری کروائیں۔ ٹھیک ہے، یقیناً رمضان برکتوں کا مہینہ ہے اور اتنی برکتیں رہتی ہیں، واللہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ سب کے گھر میں اچھے انتظامات، کھانے طرح طرح کے لوازمات، ہر چیزیں ہیں الحمدللہ، لیکن رمضان ایک نیکی کمانے کا موقع ہے۔ آپ سے اگر ہو سکے تو ایک شخص کو ہر دن جتنا ہو سکے، آپ کی کیپیسٹی، آپ کی استطاعت، آپ کی طاقت کے مطابق آپ جتنا چاہیں، لیکن نبی کی وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان مثل اجر علیہ، اگر کوئی شخص ایک شخص کو اگر خالی روزے کھلواتا ہے، افطار کرواتا ہے، تو آدمی کو جو افطار کروایا ہے اس آدمی کو اس روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ آپ چاہیں کہ ہر دن ہم 2 روزہ کا ثواب لیں، 3 روزہ کا ثواب لیں، تو آپ یہ ارادہ بنائیے کہ ایک شخص کو ہم ریڈی کرتے، 2 شخص کو ہم بات کر لیتے ہیں کہ دیکھو پورا مہینے کا افطاری میں تمہیں کراؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو یہ موقع ہے روزہ کمانے، یہ موقع ہے نیکی کمانے کا۔ ایک چیز، اس کے بعد کیا ہے میرے بھائیو، رمضان مبارک سے پہلے توبہ و استغفار کر لیں، توبہ و استغفار کریں میرے بھائیو، کہ جتنی بھی گناہیں میں نے کیا میرے بھائیو، 11 مہینے ہم سے خطائیں ہو گئی، غلطی ہو گئی، رمضان میں جب آپ قدم رکھیں توبہ و استغفار کے ساتھ کہ اللہ اب میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، اور بھی جو دیگر کام ہے اللہ میں وہ غلط چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں۔ توبہ و استغفار اور اچھی نیت کے ساتھ آپ رمضان میں داخل ہوں میرے بھائی۔ رمضان میں ایک چیز اور کریں میرے بھائیوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مقدس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آپ سے جتنا ہو سکے آپ ایک رول بنائیے، آپ ایک ٹیبل سیٹ کیجئے، آپ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے، ایک سیٹنگ کیجئے کہ ہم اتنا قرآن کی تلاوت، اس کی معانی، اس کے مفاہیم، اس پر تدبر، اس پہ تفکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ چیز طے کیجئے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، افسوس کیا ہے؟ آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں
یا نوجوان ایسے ہیں جو 1 گھنٹہ اگر موبائل بند ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے 2 گھنٹے سے موبائل بند ہے، چارج نہیں ہے موبائل کے اندر، تھوڑی دیر کے لیے فیس بک انسٹاگرام ہیک کر لیا جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے کس کا میسج آیا ہوگا، کس کا پیغام آیا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، میں نے اللہ کا قرآن آخری مرتبہ کب پڑھا ہے؟ کب پڑھا ہے؟ بولو میرے بھائیو، بڑی افسوس کی بات ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، قرآن پہ دھول پڑا ہوا ہے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا، پورا سال گزر جاتا تھا، رمضان میں بس قرآن نکلتا تھا، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے پھینک دیا تھا۔ اللہ کمپلین کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، قرآن کو طرف توجہ دو۔ ایک بات اور بتاتے ہیں آپ کو، افسوس ہے یہ چیز، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رمضان آتا ہے یا غیر رمضان، جو بھی بات ہو، ہم لوگوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کے لیے جب ہم لوگ حافظ صاحب برا نہ مانے سیٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کہ آواز کن کی اچھی ہے، آواز کن کی اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، آواز خالی اچھی نہیں دیکھنا ہے، آواز کے ساتھ ساتھ ان کو تفکر، فقہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا تدبر ہے یا نہیں۔ وہ حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ ویسے ہی لوگوں کو امام چنیں گے، خالی حافظ ہوگا، آواز اچھی ہوگی، لوگوں کا نقالی کرے گا تو لوگ اسی کو پسند کریں گے کہ نہیں وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اسے قرآن کا علم نہیں ہوگا، قرآن کا فقیہ نہیں ہوگا، قرآن کو وہ علم و تدبر و تفکر وہ نہیں جانتا ہوگا، خالی آواز اچھی ہے۔ اور ہم علاقے کا یا ہمارے ملک کا یہی حال ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی کسی کو امام بناتے ہیں دیکھتے کہ آواز بھیجو، آواز اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے، جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہی امام صاحب وہاں سے نماز پڑھاتے ہیں جہاں سے نماز نہیں پڑھانا چاہیے، وہاں سے قرأت شروع کرتے ہیں جہاں سے شروع ہونی نہیں چاہیے، اور وہاں پہ ٹھہر کر کے رکوع کر لیتے ہیں جہاں رکنا نہیں چاہیے۔ جیسے اگزامپل یہ ہے کہ کچھ واقعات چلتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں کون سی جگہ ٹھہرنا ہے، یہ کون سا واقعہ پورا ہوا۔ اس لیے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھا رہے تھے، اب نماز پڑھاتے پڑھاتے سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب سورہ یوسف کے اندر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا ان کے بھائیوں نے۔ حافظ صاحب خالی تھے، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب قرآن تلاوت کر رہے ہیں، اب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور ڈال کر کے رکوع میں چل کر کے سلام پھیر دیا۔ پیچھے سے ایک شخص نے کہا، امام صاحب آپ کنویں سے کب نکالو گے یوسف کو؟ سمجھ گئے؟ نہ ڈوبے رہے گا۔ تو بات ایسا ہے، خالی آواز کو لوگ جو امام بنائیں گے اور قرآن کا فقیہ نہیں رہے گا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو آواز کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی جانتا ہو، اس کا بھی علم ہو، اس پہ بھی تدبر و تفکر ہو، خالی آواز نہیں چلنے والی۔ ایک چیز اور ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہم اور آپ کیا کریں؟ کچھ لوگ ہمارے بھائی لوگ ایسے آتے ہیں جو سال کی 11 مہینہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ رمضان میں آتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، خاص کر کے اپنے لوگوں کی، یا جو لوگ مسجد میں 5 ٹائم آتے ہیں ان کا استقبال کریں۔ ایسا نہ ہو لوگ ایسا کہتے ہیں، رمضانی مسلمان، کسی کو ٹھیس نہ پہنچاوے کہ نہیں ہم 12 مہینے پڑھنے والے ہیں، ہم کو جگہ نہیں ملتی ہے، وہ آ گیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ نہیں، اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں، اور الحمدللہ وہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اس کو ہم اور آپ بدل سکتے ہیں سمجھا بجھا کر کے۔ ہم اس کے پیچھے لگے، ہم اس کو احسن طریقے سے سمجھائیں، احسن طریقے سے اس کی نصیحت کریں۔ ایسے لوگ رمضان میں دیکھنے ملتے ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی بولو کہ ہم ان کو سمجھائیں۔ ایک اور چیز یہ ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے میرے بھائیوں، ہم سے آپ سے جو چیزیں آپ نہیں جانتے ہیں یا قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ذکر و اذکار سے ہمیشہ ہماری زبان تر ہو، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اس مہینہ میں سیکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کیجئے، اس کے لیے میں انشاءاللہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہر رمضان کے ہر دن عصر بعد میں
مسجد ہی کے اندر بیٹھا رہوں گا. جس کو جو چیز بھی سیکھنا رہے گا آپ امام صاحب کے پاس ڈائریکٹ آئے اور آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, آپ کے پاس جو زکوٰۃ کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں, آپ اس کا حساب کیجئے, کیلکولیٹ کیجئے اور 2.5% جو ہے اس کو حقداروں تک ادا کر دیجئے. اور نہیں ادا کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا آپ کے لیے بشارت ہو, کیا چیز کی؟ جہنم کی بشارت ہو. اور قیامت کے دن وہی مال آپ کی پیشانی, آپ کی پیٹھ, آپ کے داغا جائے گا اور داغ کر کے کہا جائے گا یاد رکھو میں ہی تمہارا بال ہوں, میں ہی تمہارا مال ہوں. میرے بھائیوں, وہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے, ہم اور آپ اس کے لیے تیار رہے. اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کو رمضان مبارک کے مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تماموں کو رمضان کے مبارک مہینہ نصیب فرما. آمین. پروردگارہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تو ان کی رحمت اور مغفرت فرما. بار الہ جو بیمار حال ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. معزز حاضرین جمعہ, بزرگوں, عزیز ساتھیوں, پیارے بچوں, پردہ نشیں مائیں اور بہنیں, ہر قسم کی تعریف, توصیف, کبریائی, بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا. بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر, بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی, آخری رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام, میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے سمجھ گئے ہوں گے. رمضان کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے, بس کچھ ہی دن بچ گیا ہے. رمضان سے پہلے کچھ ضروری اعمال, کچھ ضروری کام کیا کرنا ہے انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خوشخبریاں سناتے تھے. کہتے تھے اللہ کے نبی کہ آتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ علیکم صیامہ. اے لوگو, رمضان کا مہینہ آ گیا, مبارک مہینہ آ گیا. آتاکم رمضان شہر مبارک, کہا مبارک مہینہ ہے. قد فرض اللہ علیکم صیامہ, تحقیق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے میں رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تفتح ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب الجحیم, جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے. وصفدت الشیاطین, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ شیطان شرکس کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ ہم تماموں کے اوپر فرض ہے. بہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کیا ہے. میرے بھائیو, اتنا مبارک مہینہ, سعادتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, رحمتوں کا مہینہ ملے, اور ملنے کے بعد اگر آدمی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا, یقیناً وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے, بڑا بد نصیب ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا ہے ان کے لیے. جبرائیل بد دعا کرتے ہیں, اللہ کے نبی آمین کہتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جو عنقریب آنے والا ہے, جس میں جنت کی سیل لگی ہوتی ہے, جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں, مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کتنے نہ کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وہ مبارک مہینہ عنقریب ہمارے درمیان آنے والا ہے, تیار رہیے اس کے لیے. مہمان جتنا مقدس ہوتا ہے, جتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے, اتنا ہی ہم تیاری کرتے ہیں. ایسے ہی یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے, بہت برکتوں کو لے کر کے آنے والا ہے ہمارے درمیان. آپ اس کے لیے تیاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا معروف حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھ رہے تھے, آپ آمین کہہ رہے تھے, یہ ہر دفعہ آپ سنے ہوں گے. بد دعا کی ہے ان کے لیے. منبر پر چڑھ رہے تھے, کہا آمین. دوسرے زینے پر قدم رکھے, کہا آمین.
تیسرے زینے پر قدم رکھے تب بھی بولے آمین۔ صحابہ کرام سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول، آج ہم نے ایسی بات آپ سے سنی ہے، کبھی آپ آمین نہیں کہتے تھے جب منبر پر چڑھتے تھے، تو کیا مسئلہ کیا ہے، کیا ماجرا تھا؟ سنو میرے بھائیوں، جنت کی سیل لگی ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ارے جان جاوے رمضان کا روزہ مت چھوڑو، نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جبرائیل آئے تھے، کہا اس شخص کے لیے ناک خاک آلود ہو، یہ بد دعا ہے، ہلاکت ہو اس کے لیے، بربادی ہو اس کے لیے۔ کہا کس کے لیے؟ تو جبرائیل کہتے کہا اس شخص کے لیے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ آئے اور اپنے آپ کے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، یقیناً وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ان قریب آنے والا ہے، تیار رہیے اس کے لیے، اچھی نیت کیجیے، ارادہ بنائیے کہ نہیں پورا روزہ رکھنا ہے اور اپنے آپ کی گناہوں کو معافی کرانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ آپ سب سنے ہوں گے ایک اور واقعہ کہ دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ آتے ہیں اور آ کر کے کیا کرتے؟ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ایک شخص کی انتقال 1 سال پہلے ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے ایک آدمی، ایک شخص شہید نہیں ہوتا ہے، 1 سال تک اور مزید وہ زندہ رہتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اسے ملا، شہید ہو گئے ایک آدمی بغیر شہید کا یوں ہی 1 سال بعد وفات ہوتی ہے۔ کسی نے خواب دیکھا، کہا اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے، وہ جو 2 بھائی تھے دونوں ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا، ایک شخص شہید کی موت مرا ہے، ایک یوں ہی موت مرا ہے، ایک یوں ہی عام وفات ہوئی ہے، لیکن جب جنت جا رہے ہیں تو جو یوں ہی وفات جن کا عام وفات ہوئی تھی وہ پہلے جنت کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور جو شہید پائے ہیں، جو شہید کی موت مرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں جنت جا رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ 1 سال مزید زندہ رہا، اس کو 1 مہینے کا رمضان مبارک کا مہینہ ملا، اسے رمضان کا بابرکت مہینہ ملا۔ میرے بھائیو، وہی مہینہ ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے، وہی مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہماری گناہیں اتنی ہو گئی ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں اگر ہم نے صحیح نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور جتنی بھی عبادات کریں گے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں ہمارا داخلہ لکھوا دے۔ میرے بھائیو، تیار رہیے، نیت کیجیے، صحیح ارادہ کیجیے، چھوڑیے پچھلے نہیں رکھ پائے یا نہیں رکھتے تھے، امسال ارادہ کیجیے کہ نہیں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ جب آدمی اچھا نیت کرتا ہے، ارادہ اچھا کرتا ہے، تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کیسا پیدا کرتا آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یاد رکھیے گا، ان میں سے ایک نام ہے کریم۔ اللہ کریم بھی ہے میرے بھائی، اللہ ایسے بدلہ دیتا ہے، اللہ اکبر، جو ہم سوچ نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا، لیکن اللہ کے یہاں ایسا ہے، وہ جب ججمنٹ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، بدلہ دیتا ہے، کیسا بدلہ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کہا حدیث کے اندر ہے، اگر کوئی آدمی خالی نیت کرتا ہے، بس عمل نہیں کرتا، نیت خالی کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اچھی نیت ہے، سوچ اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ججمنٹ۔ اگر خالی آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مکمل ایک نیکی اللہ لکھ دیتا، خالی سوچ کا، ارادہ کا، نیت کا، اللہ اکبر۔ اور اگر آدمی ارادے پہ اتر جاتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو قربان جائیے اللہ اکبر ہمارے دین اسلام پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 700 گنا سے لے کر کے 10 گنا تک نیکی بڑھا کر کے لکھتا ہے۔ اللہ
یہ دین ہے میرے بھائی. خالی آپ ارادہ کیجئے، صحیح سوچ رکھیے، نیت اچھی کیجئے کہ نہیں اتنا کام کاج ہے، یہ ہے، کیسے رکھ پائیں گے. نہیں، جب آدمی اللہ سے عہد کرتا ہے، نیت اچھی رکھتا ہے، سوچ اچھا کرتا ہے، اللہ کیسے آسان کرتا ہے. آپ کو ایک مثال دیں. ایک صحابی تھے جس کا نام تھا انس بن نضر. نام یاد رکھیے گا بھیا، انس بن نضر. یہ وہی صحابی ہیں غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں یہ شریک نہیں ہو پائے. ملال تھا، اس کو غم تھا، حزن تھا ایک کہ میں اسلام کا جو پہلا معرکہ ہے میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پایا. بڑی اس کو افسوس تھا. لیکن یہ ارادہ کرتا ہے کہ نیکسٹ اگر کوئی مسلمانوں کی جنگ ہوگی، کفر اور اسلام کا کوئی جنگ ہوگا تو میں انشاءاللہ شریک ہوں گا. یہ آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں شریک ہوں گا، اور یہ ارادہ کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میں لڑوں گا بھی تو ایسا لڑوں گا کہ اللہ بھی اوپر سے دیکھے گا. یہ وہی انس بن نضر ہے. جنگ بدر کے بعد دوسرا معرکہ جو پیش ہوتا ہے وہ جنگ احد کا ہوتا ہے سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں. یہی صحابی شریک ہوتے ہیں جنگ احد کے میدان میں، اور میدان کے احد میں شریک ہوتے ہیں. ارادہ اچھا ہے کہ اللہ بھی دیکھے گا، نہیں شریک ہو پائے اس جنگ کے اندر. لڑتے ہیں، تابڑ توڑ حملہ کرتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہیں اور چیر کر کے احد میدان کی طرف آگے بڑھتے ہیں. صحابی نے دیکھ کر کے کہا انس کہاں جا رہے ہو؟ آگے کی طرف کہاں بھاگ رہے ہو؟ ادھر. کہا مت روکو، مجھے احد کی پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہا احد کی میدان سے مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لڑتے لڑتے تابڑ توڑ حملہ کرتے کرتے میدان احد میں جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں. اور اتنا زخم لگتا ہے اس صحابی کے اندر کہ لاش کو پہچاننے کے قابل نہیں رہ گیا تھا. اتنے مار کھائے تھے، پہچاننے کے قابل نہیں تھا. آخر میں اس کی بہن نے اس کی انگلی کے پور سے اپنے بھائی کو پہچانا تھا کہ یہی میرا بھائی انس بن نضر. چھلنی چھلنی ہو گیا تھا میرا بھائی. ارادہ کیجئے، صحیح نیت کیجئے. جب آدمی ارادہ اچھا کرتا ہے اللہ آسان کرتا ہے. جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی جوش دلاتے تھے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائیوں، دنیا کچھ نہیں ہے. اگر دنیا ختم ہو جاوے، اس کے بدلے میں اگر جنت ملے تو کیا ہے؟ پھیکا ہے کہ نہیں پھیکا ہے بولو. لیکن کچھ لوگ مجھے معاف کیجئے گا، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم بتائیں گے کچھ ضروری کام. جتنے چیزیں ہیں آپ رمضان سے پہلے ہی نپٹا لیجئے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں اتنے ضرورت کے سامان لے لیتے ہیں، یا تو پھر بعد میں بات آئے گی کہ طرح طرح کا ڈش، طرح طرح کے کھانا، اور پورا رمضان بازار میں. اور جو ٹیلر بھائی ہیں وہ معاف کیجئے گا میں آپ کو ٹارگیٹ نہیں کرتا ہوں، کپڑے اتنے لے کر کے پریشان رہتے کہ پورا رمضان اس کا یوں ہی گزر جاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، اگر یہ چھوڑ کر کے اگر جنت کا لباس ہمیں ملے، جنت ملے، سستا ہے کہ نہیں سستا ہے بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش دلاتے تھے. ارے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء. ارے دوڑو جنت مل رہی ہے، دوڑو، سیل لگی ہے، آفر لگی ہوئی ہے جنت کی. اتنا ثواب ہے کہ یہ کرو گے اتنا ملے گا، یہ کرو گے اتنا ملے گا، یہ کرو گے اتنا ملے گا. ابھی آفر لگی ہوئی ہے، دوڑو دوڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوش دلاتے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جنت مل رہی ہے، ہاتھ میں کھجور ہے، کھجور کھا رہے ہیں، میدان بدر کا موقع ہے. اللہ کے نبی بولیے آپ شہید ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. آپ جانتے ہیں اس صحابی نے کیا کیا؟ ارے کھجور کا کٹورا پھینک دیا اور دوڑ گئے میدان کی طرف، شہید ہو گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے جنت ملنے والی ہے. میرے بھائیو وہی مبارک مہینہ آنے والا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. روزے داروں کے لیے خاص ایک دروازے کو مختص کر دیا ہے جسے باب الریان، ریان کہا جاتا ہے. جو وہ مہینہ آنے والا ہے جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. میں نے کہا اللہ کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے. اور حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ کہتا ہے یہ روزہ خاص میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو اتنا بدلہ دوں گا. جب اللہ بدلہ دینے آئے تو وہ لوگ کتنا بدلہ دیں. سمجھ گئے؟ اچھی نیت کیجئے میرے بھائیوں. رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے درمیان ان قریب
آنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے رمضان سے پہلے کچھ کام کر لیجیے آپ، کچھ ضروری اعمال۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا ہو تو رمضان سے پہلے آپ اس کی قضا کر لیجیے آپ۔ کچھ مرد ہوتے ہیں اس کی بھی روزہ چھوٹ جاتی ہے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، لیکن یہ فرض روزہ ہے، اس کی قضا آپ کے اوپر لازم، الا کہ وہ مسائل آئیں گے جس پر فدیہ لگتا ہو، جو دیتا ہو، لیکن جس کے اوپر قضا ہو اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا پوری کر لے۔ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اس کی بھی روزہ چھوٹ جاتی ہے، وہ لوگ بھی کیا کریں؟ رمضان کے آنے سے پہلے اپنا روزہ پورا کر لے جو پچھلا چھوٹ گیا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میرے رمضان کے روزے جو چھوٹ جایا کرتی تھی، میں کب رکھتی تھی؟ شعبان کے مہینے میں، جو مہینہ چل رہا ہے۔ بقیہ مہینوں میں میں مصروف ہو جاتی تھی، ٹائم نہیں ملتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہتی تھی، وقت نہیں ملتا تھا۔ میں اپنا چھوٹا ہوا روزہ جو رمضان کا مہینے کا تھا میں شعبان میں مکمل کر لیتی تھی۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا میرے بھائیوں، خاص کر کے میری مائیں بہنیں آپ ضرور سنیں اور آپ بھی سنیں، نقطہ یہ ملا جو پوچھتا ہے سوال کہ مولوی صاحب میرا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اور شوال کا جو 6 روزہ رکھنے کا ہے، پوچھتے ہیں لوگ کہ پہلے یہ رکھیں گے تب اس کے بعد یہ رکھنا ہوگا کیا؟ اس سے یہ نقطہ یہ ملا کہ حضرت عائشہ شعبان میں اپنے چھوٹا ہوا روزہ پورا کرتی تھی۔ اگر آپ نے قضا پورا نہیں کر پایا ہے تو شوال کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، رمضان سے پہلے آپ کیا کیجئے میرے بھائیوں؟ رمضان تک آنے کی دعا مانگیے آپ، رمضان پانے کی آپ دعا کیجئے۔ آتا ہے کتابوں کے اندر اسلاف 6 مہینے دعا کرتے تھے میرے بھائیوں، کیا کے لیے؟ رمضان کا مہینہ پانے کے لیے 6 بیفور مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب دے کرنا، رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمانا۔ 6 مہینہ اسلاف دعا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا یہ اسلاف پھر 6 مہینہ دعا کرتے تھے، کیا چیز کا؟ کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جو بھی میں نے عمل کیا، جو بھی نیک اعمال کیے، قبول ہونے کی دعا کرتا تھا 6 مہینے کہ اللہ تو اسے قبول کرنا۔ میرے بھائیوں آپ بھی دعا کریں کہ رمضان مبارک کے مہینے ہمیں نصیب فرمانا۔ اس بھاگم دوڑ میں موت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہیں عطا پتہ ہے میرے بھائی کہ رمضان ہمیں ملے یا نہیں ملے گا، رمضان کا روزہ رکھ پاؤں یا نہیں رکھ پاؤں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ شب قدر میں جاگتے تھے، لیکن آج اس رمضان کو اسے نصیب نہیں ہوا، یہ رمضان اسے نہ مل سکا، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے میرے بھائیوں۔ تو ایسے ہی دعا کرے آپ، نہیں جانتا ہے موت کب آ جاوے گی، کب ہماری روح قبض کر لیا جاوے گا، نہیں پتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں کہ بار الہ ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرمانا۔ سب کوئی یہ دعا کرے پہلے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آپ کو مل جاوے تو شکر ادا کرے میرے بھائی، شکر ادا کرے کہ اللہ تیری توفیق سے، تیری رحمت سے تو نے مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور مہینہ کتنا مقدس ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ شکر ادا کریں، قدر کریں۔ بات یہ ہے جب آدمی کے پاس نعمت رہتی ہے تب اس کا قدر نہیں جانتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، صحت ہے آدمی قدر نہیں جانتا ہے، جب ہاسپٹل کے بیڈ میں پڑ جاتا ہے تب قدر کرتا ہے اللہ صحت لوٹا دے، صحت لوٹا دے اللہ۔ بوڑھا ہو جاتا ہے تب قدر کرتا ہے، تب جوانی سمجھ میں آتی ہے، نعمت ملتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب نعمت ہاتھ سے چلا جانے لگتا ہے تب آدمی کو احساس ہوتا ہے اللہ فلاں ٹائم فلاں کام یہ کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مر گیا آدمی، چلا جاوے گا آدمی، تمنا کرے گا کاش دنیا کے اندر بھیج دے اللہ تاکہ نیک اعمال کر لیتا،
سیل لگ رہی ہے آپ کو میرے بھائیوں، رب کی رحمت ہے، کوئی برکھا برسنے والی ہے، اور دامن میں اگر رب کی رحمت نہ ملے تو کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ آج. سمجھ گئے؟ نعمت جو ملے قدر کرو. تو رمضان مبارک کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہم کو ملنے والا ہے، اگر ملے تو اس کی قدر کرو، یوں ہی مت گواؤ. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بے ڈھنگی چلتا آ رہا ہے اس کا ویسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا میرے بھائی. ایسا نہ ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے کا مہینہ منا لیتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جو ہم کے ملنے والا ہے، کثرت سے اس میں اللہ کو راضی کر لو. کھانے کا مہینہ بنا لیتا ہے. جس مادے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے ہاضمہ کے لیے ہمارے لیے تھوڑا سا آرام دے کے لیے بنایا ہے، لیکن ہائے مسلمان پہلے دیکھیے گا، سب سے پہلے تو رمضان کا کٹ انہیں تیار کر رکھا ہے. کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، طرح طرح کا ڈش جو غیر رمضان میں ہمیں نہیں ملتا ہے. بولو رمضان کے مہینے میں ہمیں نصیب ہوتا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، خاص کر کے میری ماں اور بہنوں پر اتنا ظلم مت کرو میرے بھائیوں. مبارک مہینہ ہے، کھانا کھانے پکانے میں اس کا پورا دن گزر جاتا ہے. نہیں، اسے بھی مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے دیجیے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب نعمت مل رہی قدر نہیں کرتا ہے. دیکھیے گا 4 دن چاند دکھا، 2 دن، 4 دن، 5 دن، یا خوب سے خوب 10 دن دیکھیے گا مسجدوں کی رونق ماشاءاللہ بھری کی بھری رہے گی. جیسے ہی ایک عشرہ ختم، پتہ نہیں یہ ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی لوگ کہاں جاتے ہیں، پھر میں بیچ میں غائب ہو جاتے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جوش ایک دم شروع میں آئے گا تو ایسا جوش ٹھیک ہے، اچھی بات ہے میرے بھائیوں. رمضان تو وہی ہے، یہ تقوی کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیتا ہے. یہ مہینہ ایک مہینہ ہمیں کورس دیتا ہے. کس چیز کا؟ تقوی کا. یہ چینجنگ کا مہینہ ہے. آدمی صبح اٹھتا نہیں تھا، رمضان میں اٹھتا ہے. آدمی صبح کھانا کھاتا ہے جو کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا، آدمی صبح کھانا کھاتا ہے. آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ورزش ہوتی ہے، چینج کرتا ہے ہماری لائف کو. میرے بھائیو، اگر واقعی انسان یہ خالی ارادہ کر لے کہ جو گٹکا کھاتا ہو، جو شراب پیتا ہو، اگر رمضان سے اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. یہ چینج کا مہینہ ہے میرے بھائی. سب چیزیں پلٹ جاتی ہیں. سونے کا وقت پلٹ جاتا ہے، اٹھنے کا وقت بدل جاتا ہے، کھانے کا وقت بدل جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس مہینے میں چینج کرو. اور ایسا نہ ہو کہ 10 دن رہے، 12 دن پڑھے، 5 دن مسجد میں رہے، پھر غائب، اور پھر آخری عشرے یہاں تک کہ عید تک مسلمانوں کو دیکھیے گا خالی بازار کی رونقیں بنے رہیں گے. افسوس ہے میرے بھائیو، بڑا بد نصیب ہے وہ جو مبارک مہینے کو چھوڑ کر کے ہم اور بازاروں کی رونق بنتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس کی قدر کریں. ایک بات اور، رمضان مبارک کے پہنے سے پہلے ایک چیز اور کریں میرے بھائیو. آپ کیا کریں؟ افطاری کروائیں. ٹھیک ہے، یقیناً رمضان برکتوں کا مہینہ ہے اور اتنی برکتیں رہتی ہیں. واللہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ سب کے گھر میں اچھے انتظامات، کھانے طرح طرح کے لوازمات، ہر چیزیں ہیں الحمدللہ. لیکن رمضان ایک نیکی کمانے کا موقع ہے. آپ سے اگر ہو سکے تو ایک شخص کو ہر دن جتنا ہو سکے، آپ کی کیپیسٹی، آپ کی استطاعت، آپ کی طاقت کے مطابق آپ جتنا چاہیں. لیکن نبی کی وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان مثل اجر علیہ. اگر کوئی شخص، ایک شخص کو اگر خالی روزے کھلواتا ہے، افطار کرواتا ہے، تو آدمی کو جو افطار کروایا ہے اس آدمی کو اس روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. اللہ، آپ چاہیں کہ ہر دن ہم 2 روزہ کا ثواب لیں، 3 روزہ کا ثواب لیں، تو آپ یہ ارادہ بنائیے کہ ایک شخص کو ہم ریڈی کرتے، 2 شخص کو ہم بات کر لیتے کہ دیکھو پورا مہینے کا افطاری میں تمہیں کراؤں گا انشاءاللہ. میرے بھائیو، یہ موقع ہے روزہ کمانے، یہ موقع ہے نیکی کمانے کا. ایک چیز، اس کے بعد کیا ہے میرے بھائیو؟ رمضان مبارک سے پہلے توبہ و استغفار کر لیں. توبہ و استغفار کریں میرے بھائیو کہ جتنی بھی گناہیں میں نے کیا میرے بھائیو، 11 مہینے ہم سے خطائیں ہو گئی، غلطی ہو گئی. رمضان میں جب آپ قدم رکھیں توبہ و استغفار کے ساتھ کہ اللہ اب میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، اور بھی جو دیگر کام ہے اللہ
میں وہ چیز غلط چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں. توبہ و استغفار اور اچھی نیت کے ساتھ آپ رمضان میں داخل ہوں میرے بھائی. رمضان میں ایک چیز اور کریں میرے بھائیوں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مقدس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے. میرے بھائیوں, آپ سے جتنا ہو سکے آپ ایک رول بنائیے, آپ ایک ٹیبل سیٹ کیجئے, آپ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے, ایک سیٹنگ کیجئے کہ ہم اتنا قرآن کی تلاوت, اس کی معانی, اس کے مفاہیم, اس کا تدبر, اس پہ تفکر کریں گے انشاءاللہ. آپ یہ چیز طے کیجئے. افسوس ہے میرے بھائیوں, افسوس ہے. افسوس کیا ہے؟ آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں یا نوجوان ایسے ہیں جو 1 گھنٹہ اگر موبائل بند ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے 2 گھنٹے سے موبائل بند ہے, چارج نہیں ہے موبائل کے اندر, تھوڑی دیر کے لیے فیس بک انسٹاگرام ہیک کر لیا جاتا ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے کس کا میسج آیا ہوگا, کس کا پیغام آیا ہوگا. اللہ کے بندو, اللہ کا پیغام, اللہ کا میسج ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, میں نے اللہ کا قرآن آخری مرتبہ کب پڑھا ہے؟ کب پڑھا ہے؟ بولو میرے بھائیوں. بڑی افسوس کی بات ہے, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ, یہ میری امت کے لوگ ہیں, قرآن پہ دھول پڑا ہوا ہے. پورا مہینہ گزر جاتا تھا, پورا سال گزر جاتا تھا, رمضان میں بس قرآن نکلتا تھا. یہ میری امت کے لوگ ہیں, انہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے پھینک دیا تھا. اللہ کمپلین کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, قرآن کی طرف توجہ دو. ایک بات اور بتاتے ہیں آپ کو, افسوس ہے یہ چیز اور یہ قیامت کی نشانی ہے. رمضان آتا ہے یا غیر رمضان جو بھی بات ہو, ہم لوگوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کے لیے جب ہم لوگ حافظ صاحب برا نہ مانے سیٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ آواز کن کی اچھی ہے, آواز کن کی اچھی ہے. ٹھیک ہے, آواز خالی اچھی نہیں دیکھنا ہے, آواز کے ساتھ ساتھ ان کو تفکر, فقہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا تدبر ہے یا نہیں. وہ حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ ویسے ہی لوگوں کو امام چنیں گے, خالی حافظ ہوگا, آواز اچھی ہوگی, لوگوں کا نقالی کرے گا تو لوگ اسی کو پسند کریں گے کہ نہیں وہی ٹھیک ہے, وہی ٹھیک ہے. اسے قرآن کا علم نہیں ہوگا, قرآن کا فقیہ نہیں ہوگا, قرآن کو وہ علم و تدبر و تفکر وہ نہیں جانتا ہوگا, خالی آواز اچھی ہے. اور ہم علاقے کا یا ہمارے ملک کا یہی حال ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب بھی کسی کو امام بناتے ہیں دیکھتے کہ آواز بھیجو, آواز اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے, جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں وہی امام صاحب وہاں سے نماز پڑھاتے ہیں جہاں سے نماز نہیں پڑھانا چاہیے, وہاں سے قرأت شروع کرتے ہیں جہاں سے شروع ہونی نہیں چاہیے, اور وہاں پہ ٹھہر کر کے رکوع کر لیتے ہیں جہاں رکنا نہیں چاہیے. جیسے اگزامپل یہ ہے کہ کچھ واقعات چلتا ہے, وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہاں کیا کہہ رہا ہے, یہاں کون سی جگہ ٹھہرنا ہے, یہ کون سا واقعہ پورا ہوا. اس لیے ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھا رہے تھے. اب نماز پڑھاتے سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. اب سورہ یوسف کے اندر کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا ان کے بھائیوں نے. حافظ صاحب خالی تھے, وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. اب قرآن تلاوت کر رہے ہیں, اب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور ڈال کر کے رکوع میں چل کر کے سلام پھیر دیا. پیچھے سے ایک شخص نے کہا امام صاحب آپ کنویں سے کب نکالو گے یوسف کو, سمجھ گئے, نہ ڈوبے رہے گا. تو بات ایسا ہے, خالی آواز کو لوگ جو امام بنائیں گے اور قرآن کا فقیہ نہیں رہے گا, یہ بڑی عجیب بات ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو آواز کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی جانتا ہو, اس کا بھی علم ہو, اس میں بھی تدبر و تفکر ہو, خالی آواز نہیں چلنے والی. ایک چیز اور ہے میرے بھائیوں, رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے. ہم اور آپ کیا کریں, کچھ لوگ ہمارے بھائی لوگ ایسے آتے ہیں جو سال کی 11 مہینہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن الحمدللہ وہ رمضان میں آتے ہیں.
آتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، خاص کر کے اپنے لوگوں کی، یا جو لوگ مسجد میں 5 ٹائم آتے ہیں ان کا استقبال کریں۔ ایسا نہ ہو لوگ ایسا کہتے ہیں رمضانی مسلمان، کسی کو ٹھیس نہ پہنچاویں کہ نہیں ہم 12 مہینے پڑھنے والے ہیں، ہم کو جگہ نہیں ملتی ہے، وہ آ گیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، نہیں، اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں۔ اور الحمدللہ وہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، اس کو ہم اور آپ بدل سکتے ہیں سمجھا بجھا کر کے، ہم اس کے پیچھے لگے، ہم اس کو احسن طریقے سے سمجھائیں، احسن طریقے سے اس کی نصیحت کریں۔ ایسے ایسے لوگ رمضان میں دیکھنے ملتے ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی بولو کہ ہم ان کو سمجھائیں۔ ایک اور چیز یہ ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے میرے بھائیوں، ہم سے آپ سے جو چیزیں آپ نہیں جانتے ہیں، یا قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ذکر و اذکار سے ہمیشہ ہماری زبان تر ہو، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اس مہینہ میں سیکھوں گا انشاءاللہ، آپ کوشش کیجئے۔ اس کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہر رمضان کے ہر دن عصر بعد میں مسجد ہی کے اندر بیٹھا رہوں گا، جس کو جو چیز بھی سیکھنا رہے گا آپ امام صاحب کے پاس ڈائریکٹ آئے اور آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کے پاس جو زکوٰۃ کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، آپ اس کا حساب کیجئے، کیلکولیٹ کیجئے، اور 2.5% جو ہے اس کو حقداروں تک ادا کر دیجئے، اور نہیں ادا کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آپ کے لیے بشارت ہو، کیا چیز کی؟ جہنم کی بشارت ہو، اور قیامت کے دن وہی مال آپ کی پیشانی، آپ کی پیٹھ، آپ کے داغا جائے گا، اور داغ کر کے کہا جائے گا یاد رکھو میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، ہم اور آپ اس کے لیے تیار رہے۔ اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کو رمضان مبارک کے مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تماموں کو رمضان کے مبارک مہینہ نصیب فرما، آمین۔ پروردگارہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تو ان کی رحمت اور مغفرت فرما۔ بار الہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔